نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زکوٰۃ کے آداب میں باطنی آداب میں بات چل رہی تھی کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس بات پر غور کرے انسان جو زکوٰۃ دینے والا ہے کہ زکوٰۃ کیوں دے رہا ہے اور اس کے وجوب کے اسباب پر غور کرے کہ اس کو زکوٰۃ کیوں دینی پڑ رہی ہے اور کیوں دینی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو فرض کیوں کیا ہے، اور یہ کہ یہ ایک باطنی عبادت ہے اور اس میں قربانی دی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا الصَّدَقَاتِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ اپنی جو زکوٰۃ صدقات ہیں اس کو دو چیزوں سے اس کو جو ہے وہ ضائع مت کرو، ایک من اور ایک اذا۔ من یعنی ایک تو یہ کہ احسان نہ چڑھاؤ کہ یار میں نے دے دیا ہے، بار بار بتا رہے ہو، جتا رہے اس کو جتاؤ مت، اور اذا یہ کہ اس کو بار بار جو ہے وہ اگلے بندے کو تکلیف نہ دو کہ اب تم نے اس کو کچھ دے دیا ہے تو آپ اس کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد جو آتا ہے یہ ہے کہ بخل نہ کیا جائے اور دل کی تنگی نہیں آنی چاہیے، دل کی تنگی سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ ادا کے سلسلے میں ہے کہ مقروض کو چاہیے کہ وقت سے پہلے ہی قرض ادا کرنے کی کوشش کرے، اور زکوٰۃ بھی ایک قرض ہے، اسے بھی وقت وجوب سے پہلے ہی ادا کر لینا چاہیے۔ تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ ایک قرض کی طرح ہے کہ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ کو قرض دو، ایک قرض حسنہ۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ آرڈر دے دیا ہے کہ 2.5% ہے تو وہ دینی ہی دینی ہے، وہ آپ کے اوپر قرض ہے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو واپس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح ہم پچھلے اس میں بات کر رہے تھے کہ جو زکوٰۃ کے جو ہے ہوتا ہے کہ جو ایک مومن ہے، جو ایک درجہ احسان پہ پہنچنے والا یا درجہ احسان پہ چلنے کی کوشش کرنے والا شخص ایون جو ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2.5% سے بہت زیادہ آگے چلے اور وہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں کوشش کرے کہ وہ 2.5% تک نہ رہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھے۔ تو اور خصوصاً جو آج کل ہمارے ہاں جو ایک وبا چل رہی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کی، تو اس وبا میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، تو اس وبا میں جو ہے وہ، یہ میرا بیٹا مائک لے آیا ہے میرے لیے، مائک استعمال کرتے ہیں۔ وہ جو وبا ہے کورونا وائرس کی، اس وقت جو ہے وہ ہمیں بہت ضرورت ہے، اور اس وقت اگر ہم صدقات نہیں دیتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہوں گے۔ اب یہ ویٹ نہیں کرنا کہ جی میری رمضان کی جو زکوٰۃ تھی پچھلے رمضان کی وہ تو میں ادا کر چکا ہوں، اور اب رمضان جو ہے وہ آنے والا ہے اور اب میں رمضان آئے گا تو میں اگلے مہینے کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ یہ نہیں، اس انتظار میں نہیں رہنا۔ زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، اس وقت نکالیں، اس وقت ضرورت ہے قوم کو، امت کو، ملک کو، غریبوں کو، مسکینوں کو اور سفید پوشوں کو۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ
ایک اچھی خاصی روزی کما رہے تھے، چاہے وہ رکشہ ڈرائیور ہوں، مزدور ہوں، یا کوئی بھی کاروباری شخص ہوں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی کوئی حجام کی دکان ہے، اب وہ بند ہو گئی ہے. وہ بیچارہ وہ اچھا خاصا کما رہا تھا، جیسا بھی تھا، ایک اس کا خرچہ پورا کر رہی تھی دکان، اب وہ نہیں ہے. اب اس وقت جو ہے وہ قوم کو ضرورت ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم لوگ کھل کے زکوٰۃ دیں، کھل کے صدقات دیں، کھل کے ہدیے دیں. اب مثال کے طور پہ کوئی سید ہے جو آپ کے علاقے میں رہتا ہے، تو سید کو تو نہ زکوٰۃ نہ صدقہ لگ سکتا ہے. ہاں، سید کو آپ تحفہ دے سکتے ہیں، اور جس کو بھی آپ نے زکوٰۃ یا صدقات دینی ہو وہ تحفہ کر کے دیں. آپ کی اپنی جو نیت ہے وہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن آپ نے کسی کو کے اوپر احسان نہیں چڑھانا اور کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو ایذا نہیں دینی کہ یار میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. تو یہ بار بار اس کو جو ہے احسان چڑھانا نہیں ہے، جتانا نہیں ہے جو کچھ آپ دے رہے ہیں. اور جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جو جس طرح سے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ جی لوگ جو ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی پیکج ہے تو ساتھ ایک وہ تصویر بنوا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ حکام ہوں، حکام بالا ہوں، حکام زیری ہوں، یا عام لوگ ہوں. تو تصویر پہ تو خدارا تصویر بنوانے سے پہلے جس کو آپ دے رہے ہیں اس سے اجازت لے لیں کہ بھئی اگر آپ اجازت دیں، اور کوشش کریں کہ کیا ضرورت ہے تصویر نہ بنائیں. سامان کی آپ تصویر بنا لیں، لیکن لوگوں کو جن کو آپ دے رہے ہیں اس کی تصویر مت بنائیں، کیونکہ اس سے اگلے بندے کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہوتی ہے. کیوں نعمان میاں؟ میں رائٹ؟ یس. نعمان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی. ہمارا کام نہیں ہے کہ دوسروں کو ہم تکلیف دیں، دوسروں کو ایذا دیں. تیسرا ادب یہ ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ مفلس و بے مایہ شخص کسی فقیر کو پوشیدہ طور پر کچھ دے. افضل الصدقاتی جہد المقل الی فقیر فی سر. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں خیرات کے خزانوں میں سے ہیں. ایک یہ کہ چھپا کر صدقہ دیا جائے. ٹھیک ہے، وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ترغیب کے لیے آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں. اس میں بھی اگر آپ ترغیب کے طور پہ ظاہر کر رہے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی شخصیت نہ ظاہر ہونے دیں، یہ نہ پتہ چلنے دیں کہ کس کو دیا جا رہا ہے. اس کا راز ہی رہنے دیں کہ وہ اس نے آپ سے کچھ دیا ہے یا آپ کو کچھ خدمت کا موقع دیا ہے. تو یہ نہیں آپ نے کرنا. تو کم از کم اتنا تو پوشیدہ رکھیں. پھر اگر آپ سامان کی بنا لیتے ہیں، آپ چیریٹی ہے آپ کی، آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، تو آپ اس سامان کی بنا لیتے ہیں کہ جی اس طرح سے ہم یہ والا سامان ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس حد تک رکھیں، لیکن اس طرح سے بہت زیادہ وہ اس کی تشہیر نہ کیے جائے تو وہ بہت بہتر ہے. تو اس کے بعد 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں روز سائے میں رکھے. اس روز سائے میں رکھے جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی چیز اس طرح صدقہ کی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا چیز دی ہے. اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. پھر چھپا کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور یہ طبرانی میں ضعیف حدیث ہے، اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ صدقۃ السر تطفیء غضب الرب، کہ چھپا کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو پارہ 3 میں ہے کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم اس کو مخفی رکھو گے اور فقیروں کو دے دو گے
تو یہ اخفا، یہ چھپانا تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو چپ کر کے جو ہے نا وہ دینا ہے، فقیروں کو دینا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، یعنی صرف حدیث میں نہیں بلکہ قرآن شریف میں بھی یہی آ رہا ہے. اب چھپا کر، ظاہر ہے قرآن اور حدیث تو یہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کی دو کڑیاں ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرمایا، کہنے کا مقصد یہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تو امام صاحب آگے فرماتے ہیں، امام غزالی، کہ جو شخص صدقہ دے کر لوگوں سے کہتا پھرتا ہے وہ شہرت کا طالب ہے، اور جو بہت سے لوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے وہ ریاکار ہے. تو ان دونوں برائیوں سے نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ خیر کا کام چھپا کر کیا جائے، چھپ کر کیا جائے. اور بعض لوگوں نے، امام صاحب کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ جب وہ کچھ دیتے تو یہ کوشش کرتے کہ لینے والا بھی انہیں دیکھنے نہ پائے، چہ جائے کہ دوسرے لوگ دیکھیں. چنانچہ اپنے آپ کو لینے والوں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھنے کے لیے یہ کرتے کہ کسی اندھے کے ہاتھ پر صدقے کی رقم رکھ دیتے، یا کسی فقیر کے راستے میں یا اس کے بیٹھنے کی جگہ پر رکھ کر چلے آتے. تو اتنا لوگ چھپاتے تھے. اور اب کیا ہے کہ جی سیلفی پہ سیلفی بن رہی ہے. تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاتے ہیں تو سیلفیوں پہ سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو ہم لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں. اور شاید یہی ادا اللہ تعالیٰ کو ہماری پسند نہیں آئی کہ ابھی اس وقت عارضی طور پہ عمرہ بھی بند ہے، روضہ رسول بھی بند ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جلد از جلد حج، عمرہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یہ جلد از جلد کھلیں. اور یہ کھلیں یا نہ کھلیں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ جو منہاج القرآن کا جو گوشہ درود ہے اس میں 24 گھنٹے جو ہیں وہ لوگ بیٹھ کے یہ درود پڑھتے ہیں. جو ہمیں سکھایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، یہ درود پڑھیں، درود خضری. جو شاہ صاحب جو درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، کوئی بھی درود ہو. اور جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود پڑھیے. اور ہمارے جو مرشد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ درود کو چھپا کر پڑھیں، مطلب یہ کہ آپ کے ہونٹ ہلیں، لیکن یہ کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں. یہ افضل ترین طریقہ یہی ہے درود شریف پڑھنے کا. تو اسی طرح زکوٰۃ کو جب آپ نے دینی ہے تو ذرا چھپا کر دینی ہے. اور چوتھا جو ادب ہے کہ جہاں اظہار و اعلان کی ضرورت ہو وہاں اس سے گریز نہ کرے. اور ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اظہار سے دوسرے لوگوں کو تحریک ہوگی، موٹیویشن ملے گی لوگوں کو کہ وہ بھی زکوٰۃ دینے لگیں گے، تو اس وقت اس سے گریز نہ کریں. لیکن آگے کہہ رہے ہیں اس صورت میں بھی ریا سے بچنا بہت ضروری ہے. تو ریا سے بچنے کے لیے وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کتاب الریا میں ذکر کریں گے. تو ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ جو آپ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے، جس کو زکوٰۃ جا رہی ہے، جس کو ہدیہ جا رہا ہے، اس کی فوٹو، اس کا نام کوشش کریں نہ آنے دیں. اور یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ مطلب یہ کہ 5 کلو یا 2 کلو چاول دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی تصویر بھی بنواؤ. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ نہ دیں. اگر اس طرح سے خصوصاً اگر اگلا بندہ نہیں تصویر بنوانا چاہتا
تو بالکل نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، کہ اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے لوگ چھپ کر بھی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، تو اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور پانچواں جو ادب ہے کہ اپنے آپ کو من اور اذا سے باطل نہ کرے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، احسان جتا کر، ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو، اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔ یہ قرآن شریف میں تیسرے پارے میں چوتھے رکوع میں آیت نمبر 264۔ تو اس کے بارے میں امام صاحب کہتے ہیں کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ من یہ ہے کہ صدقے کا ذکر کیا، جس طرح میں ابھی تھوڑی دیر پہلے خود سے کہہ رہا تھا کہ جی بتایا جائے کہ ہاں، جتایا جائے کہ ہاں جی میں نے دیا آپ کو، جی آپ کو مل گیا، جی ہاں جی ہاں جی میں نے آپ کو دیا، بار بار پوچھا، ایک آدھ دفعہ پوچھ لیا خیر ہے، لیکن بار بار آپ کو اس کا تذکرہ نہ کریں۔ اور ازا یہ ہے کہ صدقہ ظاہر کر کے دیا جائے، تو من یہ ہے کہ صدقے کا ذکر کیا جائے بعد میں، اور ازا یہ ہے کہ صدقہ ظاہر کر کے دیا جائے۔ تو اور ازا کا یہی ہے کہ فقیری کا تانا دے کہ ہاں تم تو مانگنے والے ہو، اس سے ناجائز فائدے اٹھانا شروع کر دے بندہ، اور اس کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے، ایسا نہیں، اس پہ اترانا، غرور کرنا، یہ سارا، اور مانگنے پر ڈانٹے، یہ تو ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو آپ سے مانگے اس کو آپ ڈانٹے نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ قرآن شریف میں اسپیشل ایک ہے، یہ ایذا رسانی کی سب سے ایک بڑی فارم ہے۔ تو جس طرح مرشدی سید سرفراز شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو آپ جس شخص کو کوئی صدقہ دے رہے ہیں، آپ کو اس شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو نیکی کا موقع دیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کی جو سلطنت ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہ اتنا امیر ہوتا کہ وہاں پہ کوئی آپ کو صدقہ لینے والا ملتا ہی نہ، اتنا خوشحال ہوتا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ملا ہے، کسی شخص نے آپ کو موقع دیا ہے، دستے سوال دراز کیا ہے، یا آپ خود اس کی ضرورت سمجھ گئے ہیں اور آپ نے اس کو کچھ دیا ہے، تو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، ممنون ہونا چاہیے، اور الٹا آپ کو اس کا غلام بننا چاہیے کہ اس نے آپ کو نیکی کا موقع دیا۔ تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ فقیر میرا محسن ہے اور منعم ہے، یعنی فقیر نے مجھ پر انعام کیا ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مجھ سے وصول کر لیا، اور وہ حق ایسا ہے کہ ادا کرنے کے بعد مجھے دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی اور میرا باطن پاک صاف ہو جائے گا، اور اگر وہ یہ صدقہ قبول نہ کرتا تو میں اس کے حق کے بوجھ تلے دبا رہتا اور مجھے گلو خلاصی نصیب نہ ہوتی۔ تو بہتر یہ تھا کہ وہ فقیر کے اس احسان کا شکریہ ادا کرتا کہ اس نے اپنا ہاتھ صدقہ وصول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ قائم مقام کر دیا، جسے کہتے ہیں نا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ جو فقیر کا ہاتھ ہے وہ بھی ایک طرح سے مجازی طور پہ، حقیقی طور پہ ہرگز نہیں، مجازی طور پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، اور کس لیے مانگ رہا ہے؟ آپ کے لیے اور اس بندے کے لیے، آپ کو اس کا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ، اور اس بندے کا دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے کام چل جائے گا۔ تو یہ کیونکہ زندگی تو امتحان ہے، دنیا امتحان ہے، تو اسی لیے وہ ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں کہتا ہے کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، یا میں فقیر تھا تو نے میری جو ہے وہ حاجت پوری نہیں کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو مجازی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ تھا وہ بیمار تھا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ تھا وہ فقیر تھا، اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ قیامت کے دن جو ہے وہ پوچھے گا۔
تو دینے والے کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ جو کچھ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے، فقیر پر اس کا کوئی احسان نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق وصول کر رہا ہے۔ مال پہلے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ واللہ غنی، واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اپنے جانا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہے غنی ہے، اور آپ سب لوگ جو ہیں وہ فقراء ہیں۔ تو ہم سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم لوگ فقیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے۔ تو جب نہ پیسہ کہاں سے ہمارا ہو گیا؟ وہ تو ایک کرنسی نوٹ ہیں جو پلاسٹک کے ہیں یا کاغذ کے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، یا آپ نے کوئی تھوڑا سا کام کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈال دیے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کا بیلنس 1 منٹ کے اندر زیرو کر دے، جس طریقے سے مرضی کرے۔ بینک والے کہہ دیں کہ جی ہم آپ پہ اس پہ قبضہ کرتے ہیں، یا کوئی بھی ادارہ اٹھ کے کہے کہ جی آپ کا ساری کی ساری جو ہے وہ آمدن وہ کسی مد میں کاٹ لی جاتی ہے، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی آفت آ جائے، بیماری آ جائے، اس میں آپ کا سارا پیسہ ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، دیتے دلاتے رہنا چاہیے۔ تو یہ من اور اذا کا ان میں امام صاحب بتاتے ہیں، اور باطن میں اذا کی صورتیں امام صاحب کہتے ہیں ظاہری معنی تو اذا کیے ہیں کہ فقیر کو ڈانٹا جائے، اسے لعنت ملامت کی جائے، اس سے سخت بات کی جائے، جب وہ مانگنے آئے تو دینے والا ترش روی اختیار کرے۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شخص آپ سے مانگے تو بہت دھیمے لہجے سے اس کو کریں، اس کی توہین بالکل نہ کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ ابھی تو دیا تھا تو پھر آ گئے ہو مانگنے کے لیے۔ یہ باتیں بہت غلط ہیں، اور فقیر کی توہین کے ارادے سے اعلانیہ زکوٰۃ دے، یہ بھی بڑا ایک اذا والا طریقہ ہے، ایذا رسانی کا طریقہ ہے۔ اور باطن میں اذا کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، کہ ایک یہ کہ ہاتھ سے مال نکلنے پر ملول خاطر ہو۔ اب یہ جو ہے نا باطن کی دنیا کو سنوارنا، یہ امام غزالی کا جو ہے وہ خواب ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا باطن سنوارے۔ تو باطن میں جو ہم جس طرح سے سنوارنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس پہ صدقہ دینے کے بعد آپ کی طبیعت میں ایک ملال آ جاتا ہے، یار یہ کیا، میں تو دیے جا رہا ہوں، تو یہ نفس پر گراں باری محسوس کرے، تو یہ بھی آپ اپنے آپ کو ایذا دے رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ ایذا رسانی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ اتنا سوچنے سے بھی۔ تو مخلوق کے لیے مال کی جدائی بڑی دشوار ہوتی ہے، اپنے آپ کو محتاج سے افضل تصور کرے، خود پسندی آ جائے بندے میں کہ یار میں دیتا ہوں تو میں اپنے آپ کو پسند کرنے لگ پڑے، غرور میں آ جائے، یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ یہ سمجھے کہ مانگنے والا شخص اپنی ضرورتوں کی وجہ سے مرتبے میں مجھ سے کم ہے، یعنی یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ صرف سوچ لیتے ہیں نا، تو یہ بھی آپ اپنے دل کے اندر آپ ایک ایذا رسانی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے کہا کچھ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے رویے میں بھی نہ ہو، لیکن آپ کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ آپ کی سوچ بھی یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ یہ بندہ اپنا حصہ مجھ سے لے گیا، اور اس کے بدلے کوئی بہت بڑی جو بیماری یا وبا یا بلا مجھ پہ آنی تھی وہ ٹل گئی، اور یا اللہ یہ تیرا پیسہ تھا، تیرا دیا ہوا تھا، تو نے جتنا اس میں سے حصہ تھا یہ واپس لے لیا، اور یا اللہ تیرا بہت شکر کہ تو نے مجھے یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طرح اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا، نیواں ہی رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا فن خان نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی میں اب دینے والا بن گیا تو بس کیا بات ہے، تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم اس جو ٹاپک ہے اس کو ہم
جاری رکھیں گے. تو اب تک جو ہے وہ ہم نے تقریباً یہ 5 ادب ہم نے کور کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ 5ویں ادب کا مزید کچھ حصہ اگلی دفعہ بیان کریں گے، اور پھر جو زکوٰۃ اور صدقات کے جو آداب ہیں، جو 6واں 7واں 8واں، وہ انشاءاللہ وہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.